گھڑی کی ٹک ٹک ماحول کی خاموشی میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ ارتضیٰ شاہ نے بیزاری سے ایک دفعہ پھر وقت دیکھا۔ اسے اس کمرے میں آ کر بیٹھے ہوئے پورا 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، لیکن ابھی تک اس کا کلائنٹ کمرے میں نہیں آیا تھا۔ ارتضیٰ شاہ نے بمشکل اپنے ماتھے پر نمودار ہوتی سلوٹوں کو چھپایا تھا۔ کئی بار کی دہرائی ہوئی باتوں کو ایک دفعہ پھر اپنے ذہن میں دہراتے وہ پکا عزم کر رہا تھا کہ آج وہ اپنا غصہ کنٹرول میں رکھے گا، چاہے کلائنٹ کوئی بھی شرط رکھے، کوئی بھی فرمائش کرے، اسے وہ سب کچھ ماننا تھا۔ ڈوبتا ہوا بزنس، خراب ہوتے ہوئے مالی حالت ارتضیٰ شاہ کو اس حد تک مجبور کر دے گی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بے چینی سے پہلو بدلتے اس نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے۔ مسلسل چلتے اے سی کے باوجود اسے گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ گرمی ماحول کی گرمی نہیں، بلکہ اس کے اندر امڑتے ان جذبات کی وجہ سے ہے جو اسے یہاں آنے سے پہلے محسوس ہو رہے تھے۔ پچھلے 1 سال سے اس کو بزنس میں بے در پے نقصانات ہو رہے تھے، اور نقصانات بھی ایسے جن کا نہ کوئی سر ہوتا تھا نہ پیر۔ وہ ملک کے جانے مانے بزنس ٹائکون سے اب ایک ایسا شخص بن چکا تھا جو اپنے ڈوبتے ہوئے بزنس کو بچانے کے لیے کسی سہارے کا متلاشی تھا، اور یہ سہارا اسے آج یہاں ملنے والا تھا۔ ارتضیٰ شاہ نے سامنے میز پر رکھے پانی کے گلاس کو اٹھا کر ایک گھونٹ بھرا، اور سنہری آنکھوں میں عجیب سی بے چینی تھی۔ دائیں گال میں پڑنے والا ڈمپل معدوم تھا، اس کے وجیح چہرے پر پریشانی تھی۔ نامعلوم یہ کلائنٹ کون تھا جس نے اس سے ملنے کے لیے آج ارتضیٰ شاہ کو یہاں ہوٹل کے اس کمرے میں بلایا تھا؟ لوگ بھی کیسی کیسی عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ ارتضیٰ شاہ نے جیب میں طے کر کے رکھی ہوئی پرچی کو باہر نکال کر ایک دفعہ پھر پڑھا تھا۔ یہ کلائنٹ ڈیجیٹل طریقے سے رابطہ نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کا خاص ملازم صرف یہ پرچی آ کر دے گیا تھا۔ شرازی انڈسٹریز کا ملک میں ایک خاصا نام تھا، سو وہ بھروسہ کرنے پر تیار تھا۔ وہ اس حد تک مجبور نہ ہوتا تو کبھی ایسے پہیلی باز شخص کے جال میں نہ پھنستا، لیکن پریشانی انسان سے کیا کچھ کروا دیتی ہے۔ تنگ آ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے پرفیوم کی مہک پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، اور میں بھی کتنا امیچور انسان ہوں، نہ جانے کس بے وقوف کے جال میں پھنس رہا ہوں۔ اس نے پرچی مروڑ کر وہیں ہوٹل کے کمرے میں پھینکی تھی۔ گہری سانس لے کر اس نے 2 قدم آگے بڑھائے، اور عین اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ باریک ہیل کی ٹک ٹک عین ارتضیٰ شاہ کے سامنے آ کر رک گئی۔ ارتضیٰ نے بھی یقینی سے اپنے سامنے دیکھا۔ وہ کسی مرد کی توقع کر رہا تھا، مگر وہاں مرد نہ تھا، ایک لڑکی تھی، بمشکل 23-24 سال کی۔ وہ کتنی حسین تھی، یہ نقاب میں سے جھانکتی اس کی سبز آنکھوں کو دیکھ کر وہ اندازہ کر سکتا تھا۔ اس کے دماغ میں یہ چھماکا سا ہوا، یہ سبز آنکھیں، انہیں اس سے پہلے کہیں دیکھا تھا، مگر اس طرح نہیں۔ آنسو میں ڈوبی 2 سبز آنکھیں اس کے تصور میں لہرائی تو بے اختیار اس نے اپنا سر جھٹکا۔ نہیں، وہ یہاں بھلا کیسے ہو سکتی ہے؟ ارتضیٰ شاہ نے چہرے پر پروفیشنل مسکراہٹ سجاتے سامنے کھڑی اپنی کلائنٹ کی طرف دیکھا تھا، جس نے انتہائی جدید طرز کا عبایا پہن رکھا تھا اور اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں قیمتی پرس تھا، اور ہاتھ میں چمکتا ہوا مہنگا فون۔ اس کی ذاتی حیثیت کا اندازہ اس کے حلیے سے لگایا جا سکتا تھا۔ میں کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہا تھا، ہمیں ڈیل کے مطابق کوئی بات کر لینی چاہیے۔ ارتضیٰ شاہ کے لہجے میں ہلکی سی مایوسی تھی۔ اس لڑکی سے بھلا وہ کس ڈیل کی توقع کر سکتا ہے؟ لڑکی کی سبز آنکھیں چند لمحے تک ارتضیٰ شاہ پر جمی رہی تھی، اور پھر وہ اس کی کسی بات کا جواب دیے بغیر رخ موڑ کر میز کی سمت بڑھ گئی۔ میز پر فائلیں دھری تھی۔ یہ فائلیں ان کے درمیان ہونے والے کانٹریکٹ کی فائل تھی، جس پر دونوں فریقین کے دستخط ہونا بھی باقی تھے۔ ساری بات چیت ہونا باقی تھی، اور ارتضیٰ شاہ نے حیرت سے اس لڑکی کی طرف دیکھا جو پین کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا رہی تھی، اور صرف ایک لمحے بعد اس نے پین اٹھاتے ہوئے فائل کھول کر ہر جگہ دستخط کر دیے تھے جہاں دستخط کرنا ضروری تھے۔ ارتضیٰ شاہ کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ اس نے بغیر کوئی بات کیے، بغیر کوئی شرائط طے کیے ڈیل فائنل کر دی۔ آخر ایسا کیوں؟ وہ ایک جھٹکے سے مڑا تھا۔ یہ کیا مذاق ہے، اور کون ہیں آپ؟ اگر آپ میرے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہی ہیں تو مجھے صاف صاف بتا دیں، میرے پاس ان فالتو کاموں کے لیے وقت نہیں ہے۔ وہ چڑھ کر کہہ رہا تھا، لیکن
अब की बार भी सामने खड़ी लड़की ने उसे कोई जवाब ना दिया। वो अपना बैग मेज़ पर रख रही थी। उसकी सुनहरी आंखों में अजीब सा सर्द तासुर था और वो अबाए के सामने नजर आने वाले बटन खोल रही थी। इर्तिज़ा शाह की निगाहों में नागवारी का तासुर उभरा। मेरा ख्याल है कि मुझे चलना चाहिए। उसने पलटकर सोफे पर रखा अपना मोबाइल उठाया था और लड़की पर अब भी कोई असर नहीं हुआ था। उसने उसी खामोशी के साथ अपना उबाया उतार कर सामने मेज़ पर फेंक दिया। अब वो अपने सर से स्कार्फ खोल रही थी। लंबे सुनहरी बाल स्कार्फ के खुलते ही उसके शानों और कमर पर बिखर गए थे। इर्तिज़ा शाह को एक जोरदार झटका लगा। ये बाल और उनका नर्म लम्स यकलख्त उसके गाल और गर्दन के कुछ हिस्से सुलगने लगे थे। कौन हो तुम? अब की बार वो बमुश्किल खुद पर जब्त करते बोला था। लड़की ने हुनूस कोई जवाब न दिया। उसकी सब्ज़ आंखें इर्तिज़ा शाह पर जमी थी। वो 2 कदम चलकर इर्तिज़ा शाह के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। वो अपना नकाब हटा रही थी और उसके नकाब के हटते ही इर्तिज़ा शाह जैसे बर्फ़ का मुजस्मा बन गया हो। वो वही थी। वो वही आंखें, वही होंठ, उठी हुई वही नाक। मासूमा अहमद अली, उसकी बीवी, जिसे 5 साल पहले वो किसी मसले हुए कागज़ की तरह फेंक कर चला गया था। इर्तिज़ा शाह को अपने कदमों पर खड़ा रहना मुश्किल हुआ। खुदा के लिए मुझे छोड़कर मत जाएं। जो कुछ आपने मेरे साथ किया है उसके बाद तो कोई मुझे अपनाएगा भी नहीं। एक इस्तेमाल की हुई लड़की को कौन अपने घर में जगह देगा? प्लीज़ ऐसा मत करें। आंसुओं में डूबी हुई एक आवाज़ उसके कानों में गूंजी थी। तुम यहाँ कैसे? इर्तिज़ा शाह के लबों से सरसराती हुई आवाज़ निकली। उसके वजी चेहरे पर परेशानी और नफ़रत एक साथ नमूदार हुए थे। मासूमा के लबों पर एक जहर खुंद मुस्कुराहट बिखर गई। मुस्कुराते हुए भी उसकी सब्ज़ आंखों में कोई तासुर नमूदार ना हुआ था। वो निगाहें हनूज़ इर्तिज़ा शाह के वजूद पर जमी थी। हाँ, मैं बताने आई हूँ आपको कि आप बाप बनने वाले हैं। मैंने सोचा कि ये बेहतरीन मौका है। जब आप डूब रहे हैं तो आपके पास बचाने वाला और कोई नहीं, तो आपको मैं ही क्यों ना बचा लूँ, जिसे आपने बर्बाद करके फेंक दिया था, मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन देखें ना सिर्फ मैं जिंदा हूँ बल्कि आपको औलाद की खुशी भी देने जा रही हूँ। वो मुतमईन अंदाज में बोली थी। इर्तिज़ा शाह को एक जोरदार झटका लगा। आंखें भी यकीनी से फैली और अगले ही पल उसका दिमाग झुंझला उठा। बंद करो झूठ बोलना। उस रात को गुजरे हुए 5 साल बीत चुके हैं। 5 साल बाद तुम मेरे बच्चे को जन्म देने वाली हो। ये सब क्या तमाशा है और कौन तुम्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है? वो यकदम आपे से बाहर होने लगा। मासूमा अहमद अली ने उसके माथे के करीब वो रग फड़कती देखी। एक पल के लिए खौफ उसकी रगों में जम सा गया। 5 साल पहले की वो तूफानी सर्द रात उसकी निगाहों के आगे लहराई थी। सारा एतमाद और सारी बहादुरी भुरभुरी रेत की मान जमीन पर गिरने लगी। उसने पलकें मींचकर आंसुओं को जाहिर होने से रोका। मैं यहाँ तमाशा करने ही तो आई हूँ। सही पहचाना आपने, बिल्कुल। वक्त भी बिल्कुल मुनासिब है। एक डूबते हुए शख्स को सिर्फ एक आखिरी धक्का चाहिए, इंतकाम का धक्का, और वो मैं दूंगी, आपकी बीवी। 5 बरस पहले आपने मुझसे इंतकाम लिया था। उस रात और आज दिन के वक्त में मैं आपसे इंतकाम लूंगी। वो सर्द लहजे में बोलती अपना और उसका करीबी फासला मिटाते उसके बिल्कुल सामने आई थी। इर्तिज़ा शाह को उसके वजूद से उठती भीनी भीनी महक अपने वजूद से टकराती हुई महसूस हुई। वो अपने बाल बिखेर रही थी। आंखों में डाले काजल को हथेली से मसल कर उसने आंखों के गिर्द फैला दिया था। अचानक ही वो पूरी कुव्वत से हलके बल चिल्लाई, बचाओ मुझे, कोई है, दरवाज़ा खोलो। इर्तिज़ा की ओसान खता हुए। क्या कर रही हो मासूमा? उसने एकदम से उसे दोनों कंधों से थामना चाहा, और वो तो पहले ही तैयार थी कि उसके दोनों हाथों को पकड़कर यकदम अपनी गर्दन के पास रगड़ते उसने कई सुर्ख निशानात अपनी गर्दन पर बना डाले थे। इर्तिज़ा के कदम लड़खड़ा गए। ये वो न थी, वो हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि उस लड़की की तो आवाज़ कांप जाया करती थी इर्तिज़ा से बात करते हुए, और ये मासूमा, ये तो कोई अफरियत थी जो उसकी सारी नेकनामी को निगलने के लिए आई थी। होटल की लॉबी में दौड़ते कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस लोगों के सामने सर उठाने के काबिल नहीं रहेंगे आप, बिल्कुल मेरी तरह। अपने दोनों हाथों को अपनी कमीज़ के गले तक ले जाते उसने अपना गिरेबान दामन तक फाड़ डाला था। संगी मरमर जैसा जिस्म नुमाया हो गया और
ارتضیٰ شاہ کو اپنے اعصاب سن ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ جا بجا اپنے جسم پر کھرونچے بنا رہی تھی، زور زور سے چلا رہی تھی اور رو رہی تھی، اور جس پل ہوٹل کا دروازہ توڑ کر سیکیورٹی کے افراد اندر داخل ہوئے، وہ ارتضیٰ شاہ کو زبردستی اپنے بازوؤں کے حصار میں جکڑتی اپنے اوپر گرا چکی تھی۔ سیکیورٹی کے افراد اندر داخل ہوئے تو وہ ارتضیٰ شاہ کے مضبوط وجود کے نیچے دبی بری طرح سے چلا رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ اتنا ویل سیٹل بزنس مین اور یہ حرکتیں ہیں؟ او مائی گاڈ! ملی جلی آوازیں ارتضیٰ شاہ کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ لوگ اسے آگے بڑھ کر پیچھے دھکیل رہے تھے، اس کے اوپر لعنت ملامت کر رہے تھے۔ کسی نے زمین پر گری معصومہ کو اٹھا کر اسے شال پہنا دی تھی اور وہ سسکیاں لیتے ہوئے مسلسل ارتضیٰ شاہ کی طرف انگلی اٹھا کر اسے ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی، بتا رہی تھی کہ کس طرح وہ ایک ڈیل فائنل کرنے کے لیے اس کمرے میں آئی تھی اور ارتضیٰ شاہ نے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہا تھا۔ نفرت بھری نگاہیں ارتضیٰ شاہ کی طرف اٹھ رہی تھی اور میڈیا کے نمائندے اس کی ریکارڈنگ کر رہے تھے۔ کئی موبائلوں کے کیمروں کا رخ اس کی جانب ہو گیا تھا اور ارتضیٰ نے بے بسی سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ ہاں، یہ وہی لڑکی تھی۔ اتنی نفرت اس سے وہی کر سکتی تھی کیونکہ 5 برس پہلے یہی سب کچھ اس کے ساتھ کرنے والا بھی تو ارتضیٰ ہی تھا۔ اتنی ہی نفرت ارتضیٰ نے بھی تو اسے دی تھی۔ وہ آج لٹانے آئی تھی اور لٹا کر گئی تھی۔ وہ کس کے بچے کو جنم دینے والی تھی اور کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ پولیس ارتضیٰ شاہ کے ہاتھوں کو ہتھکڑیاں لگا رہی تھی اور ایک ساتھ کئی سوال اس کے وجود کو جھنجھوڑے جا رہے تھے۔ فلیش لائٹس نے اس کی آنکھیں چندیا ڈالی اور یوں ویسے بھی اس کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ وہ حال میں تھا ہی کب؟ اسے گھسیٹتے ہوئے پولیس وین میں ڈالا جا رہا تھا مگر وہ تو کہیں اور ہی قدم رکھ رہا تھا۔ 2 برس پہلے ٹھیک رات کے 8 بجے باہر برستی طوفانی بارش کا خیال کیے بغیر وہ گاڑی دوڑا رہا تھا اور صرف 5 منٹ پہلے اسے فائزہ کی کال موصول ہوئی تھی، اس کی اکلوتی چھوٹی بہن جو اسے جان سے بھی زیادہ پیاری تھی اور جس بری طرح سے وہ رو رہی تھی ارتضیٰ کو اپنی جان نکلتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس طوفانی رات میں دوسرے شہر جا رہا تھا جہاں اس کی بہن رہتی تھی، ہاسٹل میں۔ بار بار گھڑی دیکھتے اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ فائزہ کے الفاظ اس کے کانوں میں کسی ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ بھیا، میں مر جاؤں گی۔ سمیر نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ سمیر نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا اور مجھے استعمال کیا، اور آج اس کی شادی ہو رہی ہے۔ اگر میں یہاں نہ آتی اس کے گھر پر تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اتنے دن سے میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہا۔ اس نے مجھے کسی کے لائق نہیں چھوڑا۔ میں مر جاؤں گی۔ اور وہ بری طرح سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور رونے کے دوران ہی اس کی کال کٹ گئی اور اب کئی بار کال ملانے کے باوجود فائزہ کا نمبر بن جا رہا تھا۔ ارتضیٰ شاہ نے بے بسی سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ میں اپنی بہن سے اتنا لاپرواہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے بے بسی سے اسٹیئرنگ وہیل پر مکہ مارا اور وہ ہر ہفتے پابندی سے فائدہ سے ملنے جاتا تھا۔ اسے پڑھنے کا شوق تھا اور ہاسٹل میں رہنے کا بھی، اسی لیے دوسرے شہر میں اسے داخلہ دلوا کر خود وہ کاروبار کے سلسلے میں اتنا مصروف رہتا تھا کہ ہفتے میں 1 دن ہی بمشکل گھر گزارتا۔ گھر میں رہنے کی نسبت وہ ہاسٹل میں زیادہ محفوظ تھی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ وہ اتنی بڑی غلطی کر رہا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھاتے اس نے DIG کا نمبر ڈائل کیا اور دوسری جانب جو خبر اسے ملی تھی اس نے اس کے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ فائزہ نے خودکشی کی کوشش کی تھی اور اس وقت وہ شہر کے ہسپتال میں تھی۔ ضبط کی انتہاؤں پر پہنچتے اس نے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی اور جس وقت وہ ہسپتال پہنچا، زندگی اور موت کے درمیان کھڑی فائزہ کی حالت دیکھ کر اس نے اسی پل فیصلہ کر لیا تھا، اسے اس حال میں پہنچانے والے کو وہ نیست و نابود کر دے گا، وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ اور شاید قدرت نے بھی یہی لکھ رکھا تھا کہ فائزہ نے اسے دیکھتے ہی ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں موند لی۔ بہن کی لاش کو ہسپتال سے وصول کرتے اس نے صبح ہونے سے پہلے ہی دفنا دیا۔ اسے بہت سارے کام کرنے تھے۔ خشک آنکھوں کے ساتھ وہ گاڑی ڈرائیو کرتا سیدھا وہاں چلا آیا اور جہاں وہ شخص رہتا تھا اس کی بہن کی بربادی کا ذمہ دار چھوٹا سا خوبصورت گھر تھا، جیسے مڈل کلاس فیملی کے ہوتے ہیں، اور گھر کے باہر لائٹوں سے خوبصورت سجاوٹ کی گئی تھی۔ مہمانوں کی آمد و رفت جاری تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کوئی شادی والا گھر ہے۔ کس کی شادی ہے یہاں؟ اس نے پاس سے گزرتے لڑکے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ شدت ضبط سے اس کی سنہری آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ احمد علی صاحب کے بیٹے اور بیٹی دونوں کی شادی ہے۔
جی کل رات مہندی تھی اور آج نکاح کی رسم ہے، رات 8 بجے۔ لڑکا مصروف سے انداز میں اطلاع دے کر چلا گیا اور ارتضیٰ کو اپنے وجود میں طوفان امڑتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، اور تبھی اس کی نگاہ اوپر اٹھی۔ اوپری منزل پر موجود کمرے کی کھڑکی کھول کر کسی نے باہر جھانکا تھا۔ لمبے سنہری بالوں کی ایک جھلک اسے دکھائی دی۔ سبیہ چہرہ اور بڑی بڑی سبز آنکھیں، وہ حسن کا مجسمہ تھی، یوں جیسے سنگ مرمر سے تراش کر بنائی گئی ہو۔ وہ چند لمحے تک اسے دیکھتا رہ گیا اور معصومہ اندر آ جاؤ، رات کو تمہاری شادی ہے، یوں کھلے بالوں کے ساتھ باہر مت جھانکو۔ کسی کی خفگی بھری آواز پر وہ جلدی سے پلٹ کر اندر چلی گئی تھی۔ ارتضیٰ شاہ نے اپنے لب بھینچ لیے، بدلہ کیسے لینا ہے اسے پتہ چل گیا تھا۔ گہری سانس لے کر واپس پلٹتے وہ گاڑی میں بیٹھ گیا اور اسے رات ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ لمحے سرکتے رہے، دوپہر شام میں ڈھل گئی اور سامنے نظر آتے اس چھوٹے سے گھر کی رونقیں بڑھتی چلی گئی۔ سیاہ شیشوں سے ڈھکی اس گاڑی کے اندر بیٹھے ارتضیٰ شاہ نے ایک لمحے کے لیے اپنی نگاہیں اس گھر سے نہیں ہٹائی تھی۔ اس کا روم روم سلگ رہا تھا۔ اس کی بہن کو ان لوگوں نے مار دیا تھا اور اس کی اکلوتی بہن، اس کی اکلوتی فیملی ممبر۔ وہ رونا چاہتا تھا مگر آنسو خشک ہو چکے تھے۔ ان آنکھوں میں صرف نفرت سلگ رہی تھی۔ کون تھا سمیر احمد علی؟ وہ نہیں جانتا تھا، جاننا چاہتا بھی نہیں تھا اسے۔ اسے پتا تھا کہ وہ ویسا ہی کوئی آوارہ لڑکا ہوگا جیسا اس شہر میں سینکڑوں کی تعداد میں گھوم پھر رہے تھے۔ نہ جانے اس کی بہن سمیر کا نشانہ کب بنی، لیکن اب وہ مر چکی تھی۔ وہ سمیر کو ایسی چوٹ پہنچانا چاہتا تھا جس کا مداوع کبھی نہ ہو سکے۔ باہر نظر آتی شام اب رات کی سیاہی میں تبدیل ہو رہی تھی۔ ساری لائٹس روشن ہو چکی تھی۔ نکاح کی تقریب بس شروع ہونے ہی والی تھی۔ گہرا سانس لے کر وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا اور اس نے سوچ لیا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ رخ موڑ کر وہ گھر کی پچھلی سمت میں آیا تھا۔ یہاں گھر کے پچھلے حصے میں کھلنے والا ایک دروازہ موجود تھا۔ ارتضیٰ شاہ کو اس دروازے کو کھولنے میں زیادہ مسئلہ پیش نہ آیا اور گھر کے درمیانی حصے میں مہمانوں کی رونق کی وجہ سے کسی کا دھیان پچھلے حصے کی طرف نہیں گیا تھا۔ یہاں لوہے کی بنی ہوئی ایک سیڑھی تھی جو اپنی منزل کی طرف جاتی تھی۔ وہ خاموشی سے سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ اس کے انداز میں کوئی احتیاط، کوئی خوف نہ تھا۔ وہ نہ ڈر تھا، یوں جیسے جو کچھ وہ کر رہا تھا وہ اس کا حق رکھتا تھا۔ اوپری منزل پر چند کمرے تھے اور سامنے وہی کمرہ تھا جسے صبح اس سنہری بالوں والی لڑکی نے جھانکا تھا۔ وہ گھوم کر بالکنی میں چلا آیا۔ یہاں بالکنی کے اندر کھلنے والی ایک بڑی سی کھڑکی نظر آ رہی تھی۔ کھڑکی اس وقت بند تھی۔ ارتضیٰ شاہ نے آہستگی سے سلائڈنگ دروازہ ایک طرف کو کھسکایا اور کوٹ کے اندر چھپا کر رکھا ہوا ریوالور اس نے نکال کر دائیں ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ کھڑکی سے اندر داخل ہوتے اس نے ایک طاہرانہ نگاہ کمرے پر ڈالی۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ سرخ رنگ کا جوڑا پہنے اس کی پشت ارتضیٰ شاہ کی طرف تھی۔ کمرے میں اور کوئی بھی نہ تھا، بس ایک بھینی بھینی سی خوشبو تھی جس نے پورے کمرے کو معطر کر رکھا تھا۔ آہٹ محسوس کرتے ہی وہ پلٹی اور ایک پل کے لیے ساکت رہ گئی۔ اس کی بڑی بڑی سبز آنکھوں میں خوف لہرایا تھا۔ ارتضیٰ شاہ کے قدم ایک پل کے لیے ٹھٹکے اور اس نے اتنی حسین دلہن آج تک کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے ماتھے کے درمیان میں اپنا ٹیکا درست کر رہی تھی۔ ارتضیٰ شاہ کو گن سمیت کمرے میں دیکھتے ہی اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ کون ہیں آپ؟ اس کے لبوں سے بمشکل نکلا اور اگلے ہی لمحے ارتضیٰ شاہ نے تیزی سے اس کے قریب جاتے اس کی گردن کو دونوں ہاتھوں میں جکڑا تھا۔ سمیر تمہارا بھائی ہے؟ وہ اس کے چہرے کے انتہائی قریب جھکتے ہوئے سنگلاخ لہجے میں بولا تھا۔ سامنے کھڑی معصومہ کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید پڑ گیا۔ اس نے کسی مشین کی طرح اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ ارتضیٰ کے لبوں پر ایک زہرخون مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ سمجھی۔ دائیں ہاتھ کا دباؤ اس کی گردن پر بڑھاتے وہ منتظر تھا۔ معصومہ کے چہرے پر تکلیف بھرا تاثر ابھرا اور اگلے پل وہ بے ہوش ہو کر لڑک گئی۔ اس کے گرنے سے پہلے ارتضیٰ نے اسے بازوؤں میں تھام لیا۔ وہ جیب سے موبائل نکال رہا تھا اور اس کے بلائے ہوئے آدمی نیچے پہنچ چکے تھے، اور صرف 5 منٹ بعد وہ اپنے گھر کے اس چھوٹے سے کمرے سے نکل کر اس کی گاڑی میں موجود تھی، ہوش و حواس سے بیگانی۔ ارتضیٰ کے چہرے پر طمانت بھرا تاثر تھا۔
گاڑی اندھا دھند اڑاتے ہوئے وہ اپنے فارم ہاؤس کی سمت جا رہا تھا۔ معصومہ کی آنکھ کھلی تو اسے اپنی پلکوں پر منووسنی بوجھ محسوس ہوا۔ کتنی بار پلکیں جھپکانے کے بعد سامنے کا منظر واضح ہوا۔ وہ یکدم گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ اپنے کمرے میں نہ تھی بلکہ کسی اور ہی جگہ پر تھی۔ ایک پرتعیش کمرہ، ماحول میں درختوں کی پھیلی ہوئی مہک۔ اس نے گھبرا کر اٹھنا چاہا اور اگلے ہی پل بری طرح سے لڑکھڑائی۔ اس کے ہاتھوں کو ہتھکڑی لگا کر بیڈ کے ساتھ جکڑ دیا گیا تھا۔ اس کی سبز آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ حیرت بھی امڈ آئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ کس نے مجھے یہاں اغوا کیا ہے؟ وہ بمشکل بولی۔ خوف رگوں میں سرایت کرتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے گھبرا کر اپنا جائزہ لیا۔ سرخ زردار دوپٹہ جسم پر موجود نہ تھا۔ جوڑے میں لپٹے ہوئے بال کہیں کہیں سے لٹوں کی صورت میں نکل کر چہرے کے اطراف میں جھول رہے تھے۔ ہاں، باقی ہار سنگھار ویسا ہی تھا جیسے کسی نے اسے بس یہاں لا کر باندھ دیا ہو، ہاتھ لگانے کی زحمت نہ کی ہو۔ دروازے پر آہٹ ہوئی تو وہ بری طرح سے گھبرا اٹھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر موت کی سی سختی تھی۔ اسے ہوش میں دے کر ارتضیٰ کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچھا ہوا تم جاگ گئی۔ اپنے بھائی کے گناہوں کا خمیازہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو کچھ اس نے میری بہن کے ساتھ کیا ہے وہی سب کچھ تمہارے ساتھ بھی کروں گا میں۔ تم تڑپو گی، معافی مانگو گی، لیکن میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ بس اتنا احسان ضرور کروں گا کہ تمہیں جان سے نہیں ماروں گا، تاکہ وہ ذلت جسے سہنے کے خوف سے میری بہن نے خودکشی کی، وہ ذلت تم دن رات برداشت کرو اور تمہیں دیکھ دیکھ کر تمہارا بھائی ہر روز مرے۔ وہ چبا چبا کر کہتا عین اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ معصومہ نے لرزتی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ عمر کے 19ویں سال میں تھی اور سامنے کھڑا شخص جو کچھ اسے کہہ رہا تھا وہ اسے اندر تک لرزا دے رہا تھا۔ کیا کیا ہے بھائی نے؟ پلیز مجھے چھوڑ دیں، آج میری شادی ہے، وہ بامشکل بولی تھی۔ ارتضیٰ کا جی چاہا کہ وہ دنیا کی ہر چیز مسمار کر دے۔ شادی؟ نہیں ہوگی تمہاری شادی۔ ہاں، مگر شادی کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ ضرور ہوگا تمہارے ساتھ، اور جانتی ہو وہ سب کون کرے گا؟ میں۔ وہ یکلخت اس کے اوپر جھکا۔ معصومہ کو اپنا خون رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہوا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بھائی نے بھی کچھ نہیں کیا۔ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے چھوڑ دے، میرے ابو بہت بیمار ہیں۔ وہ بری طرح سے پھڑپھڑائی۔ ہتھکڑی میں جکڑے ہاتھ چھڑوانے کی اس نے کوشش میں وہ نڈھال ہو رہی تھی۔ ارتضیٰ شاہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے ایک جھٹکے سے بیڈ پر گرا دیا۔ معصومہ کے لبوں سے ایک سسکی نکلی۔ یہ بھیانک خواب سچ ہونے والا تھا۔ یہ سب کچھ کوئی وہم نہ تھا، حقیقت میں تھا، اور اب اس کی زندگی تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، آخری دفعہ وہ گڑ گڑائی تھی۔ ارتضیٰ نے ساکت نگاہوں سے چند لمحے اسے دیکھا۔ اپنے بھائی سے جا کر پوچھنا، ضرور پوچھنا کہ آخر اس نے کیا کیا تھا جس کی قیمت تمہارے وجود کو ادا کرنی پڑی۔ ایک جھٹکے سے اس کے گلے میں پہنا ہوا نیکلس کھینچ کر اتارتے ہوئے وہ اس کے اوپر جھکا۔ معصومہ کے لبوں سے ایک سسکی نکلی۔ رک جائیں پلیز، یہ سب کچھ مت کریں، یہ گناہ ہے، وہ بامشکل بولی۔ اس کا پورا وجود دھیرے دھیرے ہلکورے لے رہا تھا۔ ارتضیٰ کی سانسیں تھمی۔ ہاں جانتا ہوں کہ گناہ ہے، مگر میں اس گناہ کو کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ خود پر ضبط کرتا ہوا بولا تھا۔ معصومہ کی آنکھیں آنسوں سے لبریز ہونے لگی۔ وہ یہاں سے ویسے ہی واپس نہیں جائے گی جیسے آئی تھی، یہ بات تو طے تھی، مگر اپنے وجود پر لگی تہمت برداشت کرنا اس کے بس میں نہ تھا۔ سو اچانک ہی وہ دونوں ہاتھوں کو اس کے سامنے جوڑتے بری طرح سے رو پڑی تھی۔ تو پھر آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ اگر آپ کو بھائی کے کسی عمل کا مجھ سے بدلہ لینا ہی ہے تو اس سے پہلے نکاح کریں، میں اپنی نظروں میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی اس انوکھی فرمائش پر ارتضیٰ ساکت رہ گیا۔ چند لمحے وہ اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر گہری سانس لیتا پلٹ گیا تھا۔ یکدم اسے پورے وجود میں سنسناہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکتے ارتضیٰ شاہ نے شدید بے بسی محسوس کی تھی۔ شاید وہ اسے جانے دیتا، لیکن اگلے ہی لمحے فائزہ کا بے بس چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے لہرا گیا۔ وہ جیسے کسی طوفان کی طرح پلٹا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی فرمائش ہے تو میں پوری کر دیتا ہوں، وہ الٹے قدموں کمرے سے باہر نکل گیا۔ معصومہ نے سسکیوں کو گلا گھونٹتے اس وجی شخص کو کمرے سے باہر جاتے دیکھا، جس کی شخصیت میں عجیب سا سحر تھا۔
مگر وہ اس کے لیے موت کا پروانہ ثابت ہوا۔ اس نے زیادہ دیر نہ لگائی تھی اور صرف آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک نکاح نامہ تھا اور ساتھ میں 2 لوگ، اور کچھ ہی دیر میں صرف چند دستخط اور چند الفاظ۔ وہ ایک ایسے نکاح میں بن چکی تھی جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اپنے گھر سے سینکڑوں میل دور کسی قیدی کی طرح فارم ہاؤس میں اس کمرے میں جکڑے اس نے ارتضیٰ شاہ کو اپنے وجود پر مسلط ہوتے دیکھا۔ اس کے رونے، چیخنے، سسکیوں اور کسی چیز کا اس پر کوئی اثر نہ تھا۔ وہ جیسے انتقام کی آگ میں پاگل ہو رہا تھا۔ اپنی موت کی دعائیں مانگتے اس نے صرف اتنا ہی سوچا کہ آخر سمیر کے کیا کا قرض وہ کیوں چکا رہی تھی، مگر جواب دینے والا وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ نہ جانے کتنے گھنٹے گزر گئے جب فجر کی اذان نے کمرے میں پھیلی خاموشی کو توڑا۔ اپنے زخمی وجود کو سمیٹتے اس نے پلٹ کر ایک آنسوؤں بھری نگاہ ارتضیٰ شاہ پر ڈالی، جو مطمئن انداز میں اپنے کوٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ میری طرف سے اب تم آزاد ہو۔ جو کچھ میں چاہتا تھا میں نے کر لیا۔ تمہاری تصویریں اور ویڈیوز میرے پاس محفوظ ہیں، اس لیے کوئی تماشا کرنے کی کوشش مت کرنا۔ ہاں البتہ یہ سب کچھ جا کر اپنے بھائی کو ضرور بتاؤ۔ وہ تلخی سے ہنسا۔ معصومہ کو اپنے وجود پر کوئی لاوا سا گرتا محسوس ہوا۔ کتنی آسانی سے ارتضیٰ شاہ نے اسے بے مول کر دیا تھا۔ یہ لو کچھ پیسے، یہاں سے شہر جانے کا کرایہ تو ہوگا نہیں تمہارے پاس۔ اس نے والیٹ سے کچھ رقم نکال کر اس کے قریب رکھ دی۔ معصومہ نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچ لی۔ اس نے یہ دن بھی دیکھنے تھے، اگر اسے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو وہ وقت سے پہلے ہی مر جاتی۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے ارتضیٰ نے آخری نگاہ اس پر ڈالی۔ سبز آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھی۔ اس کا وجود دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ تمہارے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ فائزہ کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا نا؟ ذہن میں آتے ہی ہر خیال کو جھٹک کر وہ نفرت بھرے انداز میں پلٹ کر باہر نکلتا چلا گیا۔ اندر بیٹھی معصومہ اس کے نکلتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس نے جو کچھ کہا سچ کر دکھایا تھا۔ اس نے معصومہ کو برباد کر دیا اور اسے اب اسی بربادی اور ذلت کے ساتھ جینا تھا۔ ارتضیٰ شاہ کو لے جا کر حوالات میں جس طرح پھینکا گیا تھا، اسے صاف اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے۔ میڈیا کا ایک طوفان تھا جو تھانے کے باہر جمع تھا۔ مجھے میرے وکیل سے بات کرنی ہے۔ بغیر کسی ثبوت کو دیکھے تم لوگ میرے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتے۔ تم لوگ مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں۔ وہ سلاخوں کے پیچھے سے دھاڑا۔ سامنے کرسی پر بیٹھے پولیس آفیسر نے ایک سرد نگاہ ارتضیٰ شاہ کی طرف ڈالی۔ میں معذرت چاہتا ہوں سر، میں آپ کی پوزیشن اور آپ کے نام سے اچھی طرح واقف ہوں، لیکن جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کے بعد میں اتنی آسانی سے آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھ پر بہت پریشر ہے، پورے ملک میں ہنگامہ مچ گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل یہ عورتوں کو ہراسمنٹ کرنے والے کیس پر کتنی زیادہ ہائپ مل جاتی ہے۔ آپ کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے۔ نپے تلے انداز میں کہتا پولیس آفیسر موبائل پر کسی سے بات کرنے لگا تھا۔ ارتضیٰ شاہ نے بے بسی سے سلاخوں پر اپنا ہاتھ مارا۔ صرف چند لمحوں کے کھیل نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ گہری سانس لیتے وہ مڑ کر پتھریلی زمین پر بیٹھ گیا۔ سفید شرٹ کے کف کھل گئے تھے، سامنے کے 2 بٹن بھی کھلے ہوئے تھے، مگر ارتضیٰ کو اس وقت اپنے ظاہری حلیے کی پرواہ نہ تھی۔ وہ تو اپنے اندر ہونے والی توڑ پھوڑ سے وحشت زدہ ہو رہا تھا۔ تھانے کی سرد پتھریلی دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کی خواہش پوری کی گئی تھی۔ وہ ایک جانا مانا بزنس مین تھا، سو صرف آدھے گھنٹے کے بعد اس کا وکیل اس کے پاس موجود تھا۔ سر، میڈیا کی طرف سے بہت پریشر ہے۔ لڑکی نے آپ کے خلاف بیان نہیں دیا، لیکن سارے ثبوت آپ کے خلاف ہیں۔ آپ کے موبائل سے تصاویر ملی ہیں جو اس لڑکی کی ہیں اور کافی قابل اعتراض حالت میں ہیں۔ حالانکہ یہ تصویریں پرانی ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس وقت سب آپ کے نام کو استعمال کر کے اپنی دکان چمکا رہے ہیں، سو پولیس والوں کو بھی تصویر کے نئے یا پرانے ہونے میں کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ وہ تو آپ کے مخالفین کی دی ہوئی رقم حلال کر رہے ہیں۔ وکیل نے مشینی انداز میں ارتضیٰ کو اطلاع دی۔ اس نے تلخی سے اپنا سر جھٹکا۔ کیوں کیا اس نے یہ سب کچھ؟ کیا اس نے یہ نہیں بتایا؟ وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ وکیل نے سر ہلاتے ہوئے کاغذات سمیٹے۔ نہیں، ہوٹل سے باہر نکلتے ہی میڈیا نے اس لڑکی کو گھیر لیا تھا۔ وہ آپ کے پرانے حریف شیرازی کی بزنس کمپنی کے ساتھ پارٹنر ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ عرفان شیرازی خود اس معاملے کو لے کر بہت ایکسائٹیڈ ہے اور اپنے بزنس پارٹنر کے حق میں آواز اٹھا رہا ہے۔ کچھ اسی لیے بھی آپ کو زیادہ بدنام کیا جا رہا ہے۔ لڑکی تو بغیر ایک لفظ کہے غائب ہو گئی تھی۔
اور اب تک فی الحال اس کا کوئی پتہ نہیں۔ ارتضیٰ نے تھک کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ خوش تھا یا ناخوش، یا وہ پچھتا رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہاں بس اتنا طے تھا کہ معصومہ کو 5 سالوں بعد اپنے سامنے دیکھ کر اس کے اندر ایک نئے سرے سے توڑ پھوڑ ہونے لگی تھی، ویسے ہی توڑ پھوڑ جیسے اس رات اسے چھوڑ کر جانے کے بعد وہ عرصہ دراز تک اپنے اندر چھیلتا رہا۔ وکیل اسے ضمانت کا کہہ کر باہر نکل گیا۔ وہ یوں ہی سلاخوں کے پیچھے اندھیرے میں خالی خالی نگاہوں سے دیکھتا رہا، اور اس سے دور، بہت دور، اپنی گاڑی میں بیٹھی وہ اپنی آنکھوں میں آئے آنسوں کو صاف کر رہی تھی۔ تو آج میں نے بھی اپنے انتقام کو پورا کیا۔ ارتضیٰ شاہ، وہ بدلہ جو تم نے میرے وجود پر اتارا تھا، میں نے تمہیں سود سمیت واپس لوٹا دیا۔ بھائی نے جو کچھ کیا تھا اس میں میرا کوئی قصور نہ تھا، لیکن تم نے بدلہ مجھ سے لیا، حالانکہ میں تو جانتی بھی نہیں تھی کہ انہوں نے کیا کیا۔ تم نے مجھے برباد کر دیا اور آج میں نے تمہیں۔ حساب برابر ہو گیا۔ وہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ سنہرے بال اس نے پونی کی شکل میں مقید کر لیے۔ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے لباس کے اوپر اس نے اپنی گاڑی میں رکھا ہوا ایک کوٹ نکال کر پہن لیا۔ آنکھوں پر سن گلاسز لگائے اور اس نے اپنی شکست اور ریخت چھپانے کی کوشش کی۔ وہ جس سڑک پر کھڑی تھی یہاں سے 2 موڑ مڑتے تھے، ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب۔ اس کا گھر بائیں جانب تھا، شہر کے ایک پورش علاقے میں ایک انتہائی فرنشڈ اپارٹمنٹ، مگر اس کا دل دائیں جانب تھا، اسی چھوٹے سے 2 منزلہ گھر میں جہاں کبھی وہ اپنی زندگی خوشی سے جیتی تھی۔ اسے یاد تھا کہ جب ارتضیٰ شاہ اسے فارم ہاؤس میں چھوڑ کر چلا گیا تھا تو وہ کیسے اپنے ٹوٹے پھوٹے وجود کو سنبھالتے وہاں سے نکلی تھی۔ فارم ہاؤس سے اپنے اس 2 منزلہ گھر کا سفر طے کرتے وہ نہ جانے کتنی بار روئی تھی، اور جب اس نے اپنے گھر میں قدم رکھا تو اسے لگا کہ سب اسے گلے سے لگا لیں گے، مگر وہاں تو نئی قیامت اس کی منتظر تھی۔ کیوں آئی ہے واپس؟ نہ جانے کس کے ساتھ منہ کالا کرنے گئی تھی۔ اس نے ہماری زندگیاں برباد کر دی اور اب اپنی یہ گندگی اٹھا کر ہمارے گھر آ گئی ہے۔ یہ سمیر کی آواز تھی۔ معصومہ نے بے یقین نگاہیں اٹھا کر اس بھائی کو دیکھا جس کے جرم کا خمیازہ وہ ادا کر کے آ رہی تھی۔ چلی جا یہاں سے بدبخت، اپنے باپ کو کھا گئی، اس گھر کی ساری خوشیوں کو کھا گئی۔ تیری بارات نامراد لوٹ گئی ہے۔ اس گھر کے دروازے سے اور تیرے گھر سے بھاگنے کی خبر سن کر تیرے بھائی کے رشتے والوں نے بے انکار کر دیا، پورے محلے میں ہماری ناک کٹوا دی اور ہمیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ اماں اٹھ کر اسے دونوں ہاتھوں سے پیٹنے لگی تھی۔ وہ چپ چاپ انہیں خود کو مارتا ہوا دیکھتی رہی۔ ابا کہاں گئے؟ اس نے بڑی مشکل سے پوچھا۔ جواباً اماں دوپٹہ منہ پر ڈال کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مر گیا تیرا باپ، کل رات کو ہی دل کے دورے سے مر گیا، ابھی اسے دفنا کر گھر واپس آئے ہیں۔ ان کے جواب نے معصومہ کے اوپر کوئی پہاڑ توڑ ڈالا تھا۔ سمیر سامنے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھامے بیٹھا تھا اور معصومہ کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بمشکل بولی تھی۔ ایسا ہی ہوا ہے اور یہ سب کچھ کرنے والی تم ہو، اس لیے اب اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ اپنا یہ گندا وجود اس گھر سے لے کر دور چلی جاؤ۔ سمیر یکدم اٹھ کر دھاڑا تھا۔ میں کہاں جاؤں بھائی؟ آپ میری بات تو سنیں، میں اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی۔ وہ آنسوں میں ڈوبی آواز کے ساتھ بمشکل بولی۔ اس کا دل پھٹ جانے کو تھا، مگر وہاں سننے والا کون تھا؟ جو جرم اس کے نام سے منسوب کیا جا رہا تھا، اس جرم کی معافی لڑکیوں کو نہیں ملتی۔ یہ بات وہ خود بھی جانتی تھی۔ سمیر نے اسے بالوں سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ آس پاس موجود گھروں کی عورتیں باہر نکل کر یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ہائے ہائے، کل رات کو اپنے کسی یار کے ساتھ گھر سے باہر گئی تھی اور اب واپس آ گئی ہے۔ لگتا ہے کہ اس نے استعمال کر کے چھوڑ دیا۔ باپ کو بھی کھا گئی یہ لڑکی۔ شکل سے کتنی شریف لگتی تھی، عمر دیکھو اور کام دیکھو۔ کتنی سرگوشیاں تھیں جو اس کے وجود پر کسی گولیوں کی صورت میں برس رہی تھی۔ اس نے آخری دفعہ دروازہ پیٹنے کی کوشش کی، مگر سمیر نے اندر جا کر دروازہ بند کر دیا۔ خدا کے لیے دروازہ کھولیں، میں کہاں جاؤں گی؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، مگر جائے پناہ کوئی نہ تھی۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک دروازے کے باہر روتی رہی، اور اسے پتا تھا کہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ سمیر ہمیشہ سے خود سر تھا اور اسے اپنی بہن میں پہلے بھی اتنی کوئی دلچسپی نہ تھی جو اب اس کے لیے یہ بند دروازہ کھولتا۔ لوگوں کی نظروں کو سہتے آخر کار وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہمارے ساتھ آ جاؤ معصومہ، تھوڑا سا وقت ہمیں بھی دے دو، ہم بھی پیسے دے دیں گے۔ خباثت بھری آواز پر وہ گھبرا کر پلٹی۔
یہ محلے کے اوباشوں کا ٹولہ تھا۔ یقیناً اس کے گھر سے بھاگنے کی خبر ان تک بھی پہنچ گئی تھی اور اس کی عزت چراہے پر تھی اور اسے بھاگنا تھا، سو وہ بھاگنے لگی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ بھاگتی رہی اور خود کو بچانے کے لیے اس کے پاس کوئی جائے پناہ نہ تھی، نہ ہی سر پر کوئی آسمان، نہ پیروں تلے زمین۔ جب ہمت ختم ہو گئی تو لڑکھڑا کر وہ زمین پر گر پڑی تھی۔ اگلی بار جب اسے ہوش آیا تو وہ سڑک کے کنارے نہیں بلکہ کسی ہسپتال میں تھی۔ کسی مہربان نے اسے ہسپتال پہنچا دیا تھا۔ اس کی زندگی ختم ہو چکی تھی اور یہ زندگی ختم کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ارتضیٰ شاہ تھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی ارتضیٰ، ایک نفرت بھری لہر اس کے وجود میں جاگی۔ ہسپتال سے نکلتے وہ وہاں آئی جہاں سے مدد ملنے کا اسے پورا یقین تھا۔ اپنے کالج کے ایک دوست کے گھر اس کے ابا رفاہی ادارے میں کام کرتے تھے۔ اسے ایک رہائش چاہیے تھی سو وہ اسے مل گئی۔ ایک نوکری چاہیے تھی، وہ بھی اسے دلوا دی گئی، مگر اس کا مقصد یہ نہ تھا، اس کا مقصد تو کچھ اور ہی تھا۔ اپنی پہلی تنخواہ پر اس نے ایک لیپ ٹاپ خریدا اور اس کے بعد ہر رات کئی گھنٹے جا کر وہ مسلسل ارتضیٰ شاہ کے متعلق ریسرچ کرتی۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا، طاقتور بھی تھا اور ہینڈسم بھی۔ لڑکیاں اس کے نام پر آہیں بھرتی تھی۔ وہ جتنا اس کے متعلق ریسرچ کرتی گئی اسے جانتی گئی۔ اس کا بزنس رفتہ رفتہ ڈوبنے لگا، اس کی ڈیلز ناکام ہونے لگی اور کاروباری حلقوں میں اس کے متعلق سرگوشیاں ہونے لگیں۔ اس کے رویے کے بارے میں اور اس کے سرد پن کے بارے میں وہ مشکوک گردانا جانے لگا، اور یہی وہ وقت تھا جب معصومہ نے اس کے مخالف سے ہاتھ ملا لیا۔ معصومہ نے اسے کھلی پیشکش کی، میں آپ کے لیے سب کچھ کروں گی۔ میں جانتی ہوں کہ ارتضیٰ شاہ آپ کا بہت بڑا کاروباری حریف ہے، اگر میں اسے بدنام کروں گی تو آپ کو فائدہ ہے۔ اس کے بدلے میں آپ کو صرف مجھے کچھ عرصے کے لیے اپنا بزنس پارٹنر بنانا ہوگا، چاہے آپ مجھے نفع دیں یا نہ دیں۔ اس کی بات پر سامنے بیٹھے عرفان شیرازی نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو حسن میں یکتا تھی۔ اس نے ایک طائرانہ نگاہ سامنے بیٹھی معصومہ پر ڈالی، لیکن اس حالت میں آپ کام کیسے کریں گی؟ اس کا اشارہ اس کے 9 ماہ کے حمل کی جانب تھا۔ معصومہ نے اپنی پلکیں جھپکائی۔ آپ اس کی فکر مت کریں۔ گہرا سانس لیتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے اپنا کہا پورا کیا تھا۔ صرف 4 سال کے بعد اس نے ارتضیٰ شاہ کو وہاں پہنچا دیا جہاں اسے پہنچانے کا کوئی اور سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کا کام پورا ہو گیا۔ اس کی مطلوبہ رقم اسے مل گئی تھی، لیکن اس رقم سے اسے کوئی سروکار نہ تھا، لیکن نامعلوم کیوں دل میں کوئی خوشی نہ تھی۔ گہری سانس لیتے معصومہ نے گاڑی کا رخ اپنے فلیٹ کی جانب کر دیا۔ 3 روز کے بعد اس کی ضمانت ہو گئی، اور یہ ضمانت کتنی مشکل سے کروائی گئی تھی اس کا وکیل ہی جانتا تھا۔ وکیل اسے جان بوجھ کر رات کے وقت لینے آیا، لیکن آدھی رات ہونے کے باوجود جس وقت وہ تھانے کے دروازے سے باہر نکلا، میڈیا کا ایک چمبل خفیر تھا جو مائک اور کیمرے اٹھائے اس کی طرف لپکا۔ کیوں کیا سر آپ نے اس لڑکی کے ساتھ ایسا؟ سر آپ اپنی پرسنالٹی سے اتنا کیسے گر گئے؟ سر کیا پہلے بھی آپ ایسی حرکتیں کرتے رہتے تھے یا پہلی بار تھا؟ میڈیا کے الٹے سیدھے سوالات، صحافیوں کی گلا پھاڑ دینے والی آوازیں۔ ارتضیٰ شاہ نے بے بسی سے اپنے کندھے جھٹکے۔ سیکیورٹی کے لوگ اسے بمشکل صحافیوں سے بجاتے گاڑی میں وہاں سے نکال لائے تھے۔ وہ خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھا کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا۔ وہ لڑکی کہاں گئی؟ اس نے دھیمی آواز میں آگے بیٹھے اپنے پرسنل اسسٹنٹ سے پوچھا۔ سر وہ لڑکی منظر سے غائب ہے، اس نے کوئی بھی مزید بیان دینے سے منع کر دیا ہے۔ اور شیرازی جو پہلے چلا کر یہ کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکی اس کی بزنس پارٹنر ہے اور اس کی بزنس پارٹنر کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ اسے معاف نہیں کرے گا، اب وہ شاید خاموش ہو گیا ہے۔ شاید وہ جو لوگ چاہتے تھے وہ انہوں نے کر دیا۔ انہوں نے آپ کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا تک اس کیس کے چرچے ہو رہے ہیں۔ پرسنل اسسٹنٹ نے تفصیل سے جواب دیا۔ ارتضیٰ شاہ کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ بدلہ لینے کے معاملے میں تو تم بھی پکی نکلی، لیکن وہ بچہ، وہ یکدم چونکا۔ وہ لڑکی کہاں رہتی ہے؟ اس نے سوال کیا، اور اس کے سوال کے جواب میں اس کی پرسنل اسسٹنٹ نے اسے معصومہ کی موجودہ رہائش کے بارے میں بتا دیا تھا۔ گہری سانس لیتے وہ رخ موڑ کر ایک دفعہ پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ کہانی جس رخ پر پہنچ گئی تھی، اب یہاں سے آگے وہ اسے اپنی مرضی کا انجام دینے والا تھا۔ صبح 10 بجے کے قریب وہ اپنے فلیٹ سے باہر نکلی۔ سیاہ رنگ کا لمبا سا کوٹ پہنے
اس کے سنہری بال اس کی پشت کے اوپر بکھرے تھے۔ اس کی ناک میں ایک چھوٹی سی نوز پن تھی جس کی چمک دور سے بھی دکھائی دے جاتی تھی۔ اس کی سبز آنکھوں میں اداسی تھی اور اس کا رخ سامنے نظر آتے گروسری اسٹور کی جانب تھا۔ سڑک کے اس پار گاڑی کے اندر بیٹھے ارتضیٰ شاہ نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اکیلی نہ تھی، اس کے ساتھ ایک بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ اپنے ہاتھ میں موجود ایک ٹوئے کار کے ساتھ کھیلتا ہوا وہ روڈ کے دونوں اطراف میں آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ معصومہ احتیاط سے بچے کا ہاتھ تھام کر روڈ پار کر گئی۔ گاڑی کے سیاہ شیشوں کے باعث وہ ارتضیٰ شاہ کو نہیں دیکھ پائی تھی۔ ارتضیٰ کی بے یقین نگاہوں نے دور تک اس کا اور اس کے ساتھ اس چھوٹے سے بچے کا تعاقب کیا اور پھر وہ خود کو روک نہ پایا۔ اگلے ہی لمحے گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل گیا تھا اور وہ گروسری اسٹور میں داخل ہوئی۔ ارتضیٰ شاہ اس کے پیچھے پیچھے گروسری اسٹور میں چلا گیا۔ وہ اپنے دھیان میں تھی۔ جو تباہی اس نے پھیلا دی تھی، شاید اس کے بعد آنے والے طوفان سے وہ بے خبر اپنی مطلوبہ چیزیں ٹرالی میں ڈال رہی تھی۔ بچہ مصروف سے انداز میں دائیں بائیں لگے ریکس میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا اور شاید گروسری اسٹور کے اندر لگے کیمروں کی وجہ سے وہ بچے کی حفاظت سے تھوڑا سا بے نیاز تھی۔ ارتضیٰ شاہ نے اپنا اور اس کا فاصلہ برقرار رکھا۔ وہ ٹرالی گھسیٹتی ہوئی آگے چلی گئی تو وہ دھیرے دھیرے چلتا اس بچے کے پاس چلا گیا جو کھلونوں کے ایک ریک کے سامنے کھڑا اشتیاق سے ایک ایک چیز دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ کو یہ پسند ہے؟ ارتضیٰ شاہ نے ایک کار اٹھا کر سامنے کی۔ وہ بس بچے کو ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا۔ دور سے وہ اس کا چہرہ ٹھیک سے نہیں دیکھ پا رہا تھا اور اس کے پکارنے پر بچہ اس کی طرف پلٹا اور ارتضیٰ شاہ کے قدموں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ بچے کی آنکھیں سنہری تھی، بالکل ارتضیٰ کی طرح۔ اس کا چہرہ، اس کے نقش، اس کے بال، وہ ہو بہو ارتضیٰ شاہ کی کاپی تھا۔ یوں لگتا تھا کہ اس کا بچپن اس کے سامنے کھڑا ہے۔ بچے نے اجنبی کو اپنے سامنے کھڑے دیکھ کر فوراً نفی میں سر ہلا دیا اور تیزی سے دائیں بائیں دیکھتے اپنی ماں کو ڈھونڈنے لگا۔ تمہارا کیا نام ہے؟ ارتضیٰ نے اسے جانے کے لیے پر تولتے دیکھ کر گھبرا کر پوچھا۔ پتہ نہیں اس کا دل اچانک مٹھی میں کیوں آ گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ بچہ چند لمحے اور اس کے سامنے کھڑا رہے۔ مرتضیٰ، میرا نام میری ماما نے رکھا ہے، وہ معصومیت سے کہتا فوراً پلٹ گیا۔ ارتضیٰ کا دل کسی نے بھاری سلسلے کو چل دیا۔ اس نے زیر لب بچے کا نام دہرایا۔ نام اس سے ملتا جلتا تھا اور اسے سمجھنے میں وقت نہ لگا کہ اس کے سامنے کھڑا وہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ اس کا اپنا تھا۔ اس کے قدم بے اختیار لڑکھڑا گئے۔ یہ اس نے کیسے سوچ لیا کہ 5 سال پہلے گزاری جانے والی اس رات کی کوئی نشانی نہیں ہوگی؟ یہ نشانی تو رب کی طرف سے عطا کردہ تھی۔ وہ اتنی بڑی حقیقت سے نگاہیں کیسے چرا گیا؟ اوہ میرے خدا! اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے اور بے اختیار ہی جیب سے ٹشو نکال کر اس نے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر اس طرف دیکھا جہاں وہ گئی تھی۔ وہ اس کا سامنا کرنا چاہتا تھا، ایک آخری بار سارے کھیل کو درست طریقے سے کھیلنا چاہتا تھا اور اس کے لیے اسے ایک مناسب وقت کا انتظار تھا۔ سو وہ خاموشی سے گروسری اسٹور سے باہر نکل گیا اور بچے کے بولنے کی آوازیں دور تک اس کے کانوں میں آتی رہی۔ اس کا دل عجیب طرح سے بے چین ہو رہا تھا۔ ڈوبتا بزنس، خراب ہوتی ساکھ، سب کچھ اس کی نظروں کے سامنے سے ہیچ ہو چکا تھا۔ وہ 24 سال لڑکی جس کی آنکھوں میں سوائے اداسی اور کچھ بھی نہ تھا، وہ اس کے ساتھ سنہری آنکھوں والا بچہ ارتضیٰ شاہ کا چین اور سکون برباد کر چکے تھے۔ خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کرتے وہ واپس اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کی زندگی میں بے سکونی بڑھ گئی تھی۔ اس نے چپکے سے اس بات کا اعتراف کیا۔ اس رات وہ دیر تک اپنے آفس میں بیٹھا رہا۔ اس کا آدھے سے زیادہ سٹاف اسے دیکھ کر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگتا۔ آج پہلی دفعہ اسے احساس ہو رہا تھا کہ معصومہ کو دیکھ کر بھی لوگوں نے اسی طرح باتیں کی ہوں گی، خصوصاً اس کے اپنے گھر والوں نے۔ اس نے ایک لڑکی کی زندگی کتنی اجیرن کر دی، اس بات کا اندازہ اسے آج ہوا تھا جب اسے خود لوگوں کی نظریں اپنے وجود میں گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ شام کے 7 بجے تھے اور وہ ہنوز اپنے آفس میں بیٹھا کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے چھت کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ کاغذات اور فائلز اس کے سامنے کھلی پڑی تھی، لیکن اسے عزیز کا انتظار تھا، اپنے خاص آدمی کا۔ آج سے 5 سال پہلے جو کچھ ہوا تھا اس نے اس کے دل کا سکون ختم کر دیا تھا۔ سونے کے لیے اسے مسلسل نیند کی گولیاں کھانی پڑتی تھی اور آج سے پہلے وہ اپنے آپ کو حق بن جانب سمجھتا تھا، مگر
آج اسے لگتا تھا کہ کچھ غلط ہوا ہے۔ اس شہر میں یوں بھی اس کا آنا جانا کم تھا، لیکن اب آج اپنے شہر واپس آ کر اس نے سب سے پہلا کام وہی کیا جو اسے 5 سال پہلے کرنا چاہیے تھا۔ دروازے پر دستک دے کر عزیز اندر داخل ہوا تو وہ سیدھا ہوا۔ عزیز نے آ کر کچھ کاغذات اس کے ساتھ رکھ دیے۔ سر، یہ آپ کی بہن کے 5 سال پہلے کے تمام فون کالز اور میسیجز کے ریکارڈز ہیں، اور سمیر احمد علی کے بھی باقی کے تمام تر تفصیلات بھی ان کاغذات میں درج ہیں۔ وہ سلام کر کے واپس چلا گیا۔ ارتضیٰ شاہ نے زخمی نگاہ سامنے پڑے کاغذات پر ڈالی۔ ساری حقیقت کی پرتیں کھلتی چلی گئی۔ اس کی بہن فائزہ، وہ سمیر کو پسند کرتی تھی، اور ایک امیر زادی ہونے کی حیثیت سے شاید اسے لگتا تھا کہ جس چیز پر اس کا دل آ جائے وہ اسے ہمیشہ کے لیے حاصل کر لینی چاہیے۔ مگر سمیر ایک مڈل کلاس لڑکا تھا، اکھڑ اور بدمزاج، دولت سے زیادہ وہ حسن کا دیوانہ تھا، اور فائزہ میں ایسی کوئی خاص کشش نہ تھی کہ وہ اس کا دیوانہ بن کر رہ جاتا۔ سو اس کے ہر میسج، ہر کال کو وہ چھٹک دیا کرتا۔ ارتضیٰ شاہ نے بے یقینی سے سامنے پڑے اپنی بہن کے میسیجز دیکھے، اور وہ کس طرح دیوانہ وار سمیر سے محبت کا اعتراف کر رہی تھی، اسے دھمکیاں دے رہی تھی کہ اگر اس نے اس کی محبت کو قبول نہ کیا اور اپنی شادی سے انکار کیا تو یقیناً وہ اس کے ساتھ برا سلوک کرے گی، اپنے بھائی کو بتا دے گی کہ جو شہر کا بہت بڑا بزنس مین ہے، ایک طاقتور آدمی ہے۔ جواباً سمیر نے اس کی ہر دھمکی کو ہوا میں اڑا دیا تھا۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے آخری کاغذ اٹھایا۔ جس روز فائزہ نے خودکشی کی، وہاں فائزہ کا ایک میسج تھا جو اس نے سمیر کے نام پر بھیجا تھا۔ میں تو مر رہی ہوں، لیکن میں تمہاری زندگی بھی ختم کر کے جاؤں گی۔ میرا بھائی مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ جب میں روتے ہوئے اسے بتاؤں گی کہ میں نے تمہاری وجہ سے خودکشی کی کیونکہ تم شادی کر رہے تھے، تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، اور دیکھنا میں ایسا ہی کروں گی کیونکہ تم نے میری انا کو للکارا ہے۔ کاغذ ارتضیٰ شاہ کے ہاتھ سے چھوٹ کر واپس میز پر جا گرا تھا۔ اس نے اس مڈل کلاس فیملی سے اس چیز کا انتقام لیا تھا جو گناہ انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ ارتضیٰ شاہ کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، ماتھے پر ایک دفعہ پھر پسینہ آ گیا، اور اے سی کی خنکی جیسے غائب ہونے لگی۔ میز پر مزید کچھ کاغذات رکھے تھے۔ 5 سال پہلے وہ اس کے فارم ہاؤس سے نکلنے کے بعد اپنے گھر کس طرح پہنچی، گھر والوں کو دھتکارنے کے بعد وہ اپنی کس دوست کے پاس گئی، اس نے کہاں کہاں ملازمت کی، اسے کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور آخرکار وہ عرفان شیرازی کے پاس کس طرح پہنچی۔ ان دنوں کے درمیان ہونے والی ڈیل جس میں عرفان شیرازی نے اسے صاف صاف ارتضیٰ شاہ کے خلاف استعمال کیے جانے کی پیشکش کی تھی، اور شاید وہ اپنا سب کچھ کھو چکی تھی، اسی لیے بدلہ لینے کی خاطر وہ سب کچھ کرتی چلی گئی۔ ارتضیٰ شاہ نے لب بھینچ کر کاغذات واپس میز پر رکھ دیے۔ اگر وہ اپنے آپ کو انتقام لینے میں حق بجانب سمجھتا تھا تو اسے یہ مارجن معصومہ احمد علی کو بھی دینا چاہیے تھا، جو اس کی ضد اور رنا کی بھینٹ چڑھ گئی۔ میز پر پڑی گاڑی کی چابی اٹھا کر وہ تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ رات کے 8 بج رہے تھے، اور وہ جانتا تھا کہ اگلے 2 گھنٹوں میں وہ معصومہ کے شہر میں ہوگا، اور اب کی بار وہ دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بے خبر سو رہی تھی۔ اس کے گرد اس کے بیٹے نے اپنے بازو حائل کر رکھے تھے۔ نیند میں بھی اس کے چہرے پر صدیوں کی تھکاوٹ تھی، اور لمبی پلکیں لرز رہی تھی۔ جب دروازے کی مسلسل ہوتی بیل پر وہ گھبرا کر جاگی۔ اس وقت کون آ گیا؟ وہ بری طرح گھبرا کر اٹھی۔ 5 برس پہلے کی وہ رات یاد آ گئی جب اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا۔ وہ آج بھی اونچی آوازوں سے اسی طرح خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ اسے کافی دیر لگ گئی تھی اپنی تیزی سے دھڑکتے دل کو سنبھالنے میں۔ بالآخر وہ ہمت کر کے کمبل اتار کر باہر نکل گئی، اور اس کی ہتھیلیوں میں خفیف سی لرزش تھی۔ مین دروازے کے پاس آ کر اس نے سیکیورٹی کیمرہ چیک کیا۔ کسی خرابی کے باعث وہ کام نہیں کر رہا تھا۔ کون ہے باہر؟ اس نے ہمت کر کے اونچی آواز میں پوچھا۔ اب جب دلدل میں قدم رکھ ہی دیا تھا تو اتنا خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ شاید میڈیا کا کوئی صحافی ہوگا یا شیرازی کا بھیجا ہوگا کوئی آدمی ہوگا۔ جواب نہ ملنے پر اس نے تھک کر دروازہ کھولا، اور سامنے موجود ارتضیٰ شاہ کو دیکھتے ہی وہ ایک پل کے لیے ساکت ہوئی۔ آپ یہاں کیوں؟ اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اور وہ آج بھی اتنی ہی حسین تھی جتنی 5 برس پہلے اس دلہن کے لباس میں لگ رہی تھی۔ اس کی کاملیات اور اس کے حسن میں اضافہ ہی ہوا تھا، کمی نہیں۔ ارتضیٰ شاہ نے ایک قدم بڑھانا چاہا، مگر اگلے ہی پل وہ پلٹ کر تیزی سے اندر کی سمت بھاگتی گئی۔
इर्तिज़ा शाह के दिल को किसी ने मुट्ठी में ले लिया। वो इस लायक भी नहीं था कि कोई लड़की उसे देखकर अपने आप को महफूज तसव्वुर करती, मगर जो बिगड़ गया था उसे दुरुस्त तो करना ही था। गहरी सांस लेकर वो दरवाज़ा खोलते अंदर चला गया। अपने पीछे दरवाज़ा बंद करते उसने एक तायराना निगाह फ्लैट पर डाली। वो सामने बेडरूम की सिमत गई थी। धीरे धीरे चलता वो बेडरूम के दरवाजे तक आया और वो बेड पर बैठी थी और सोए हुए मुर्तज़ा को अपने बाजुओं के हिसार में जकड़े जैसे उसे इर्तिज़ा शाह से छुपाने की कोशिश कर रही थी। तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे औलाद की खुशखबरी देने वाली हो, लेकिन तुमने बात अधूरी छोड़ दी। तुमने बताया नहीं कि तुम मेरी इस औलाद को जन्म दे चुकी हो 4 बरस पहले। शायद तुम मुझे उलझाना चाहती थी और तुम कामयाब रही। मैं उलझ गया, मगर तुम्हारे सवाल में नहीं, अपनी ज़ात में, अपनी ज़ात की उन खामियों में जिन्होंने मुझे इस जगह पहुंचा दिया जहां मुझे कभी नहीं होना चाहिए था। वो शिकस्त खोरदा अंदाज में चलता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो यूं ही खौफज़दा निगाहों से इर्तिज़ा शाह को देखती रही। यहाँ क्यों आए हैं आप? हम दोनों का हिसाब बराबर हो गया है, और अगर आपको मेरे खिलाफ कुछ करना ही है तो पुलिस में कंप्लेन करवाएं। मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा, सिर्फ मेरा बेटा है मेरे पास। ये बेकसूर है और इसने कुछ नहीं किया। वो एकदम बेबसी से बोली। इर्तिज़ा शाह के लबों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट बिखर गई। वो पंजों के बल उसके सामने बैठा। ये सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं मासूमा, ये मेरा भी खून है। हम दोनों ज़िंदगी में इस मुकाम पर हैं कि हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मैंने अपनी बहन खो दी और उसके बाद गुस्से में एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी। और ना सिर्फ मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया, बल्कि मैंने तुमसे तुम्हारा सबसे कीमती असासा छीन लिया। लेकिन आज मैं तुमसे माफ़ी का सवाल करता हूँ। क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी? क्या मेरा हाथ पकड़कर मुझे इतना मौका दोगी कि मैं अपने बेटे के सर पर हाथ रख सकूं? वो फैमिली जो अरसा पहले मुझसे कहीं खो गई थी, एक दफ़ा फिर मैं उस फैमिली को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकूं। वो इंतहाई कर्ब से बोल रहा था। उसकी आंखों में उम्मीद थी और वो यकटक मासूमा के चेहरे की तरफ देख रहा था। उसकी सब्ज़ आंखें पानियों से भरने लगी। आपने वो सब कुछ करने से पहले एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि मैं इस मामले में बेकसूर थी, वो बामुश्किल बोली। इर्तिज़ा शाह ने अपना सर झुका लिया। मैं सज़ा भुगत रहा हूँ मासूमा, और न जाने कब तक भुगतता रहूँगा। मैं अपने किए हर जुर्म का अज़ाला करना चाहता हूँ। क्या मेरा हाथ थामोगी? सिर्फ एक दफ़ा और मौका दे दो, वो बड़े उम्मीद भरे अंदाज में पूछ रहा था। मासूमा की आंखों में ठहरे आंसू खुश्क होने लगे। मुर्तज़ा ने कसमसाकर आंखें खोली और सामने एक अजनबी को देखकर यकदम चौंका। ये कौन है मामा? उसने घबरा कर पूछा। इर्तिज़ा शाह की आंखों में उम्मीद थी और सवाल था कि वो क्या जवाब देगी। वो सरापा हसरत था। मासूमा ने एक निगाह अपने सामने बैठे उस शख्स को देखा जिसने गलतफहमी की बुनियाद पर उससे सब कुछ छीन लिया था और आज सब कुछ वापस करने भी आया था। लेकिन वो उसके बच्चे का बाप था और वो अपनी अना और अपने घुमट में अपने बच्चे का बचपन ख़त्म नहीं करना चाहती थी। लम्हे में ही उसने एक फ़ैसला कर लिया था और अपने आंसू पोंछते उसने मुर्तज़ा की तरफ अपना रुख मोड़ा और मुस्कुरा दी। ये आपके बाबा हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि वो बाहर के मुल्क में रहते हैं। आज वो वापस आ गए हैं। माँ की बात पर बच्चा खुशी से यकदम इर्तिज़ा शाह से लिपट गया और इर्तिज़ा को यूँ लगा जैसे उसकी सदियों से वीरान दिल पर अचानक ठंडी बारिश बरसा दी गई। ज़िंदगी का सुकून इंतकाम और नफ़रत में न था, मोहब्बत में था, रिश्तों में था, और इस बात का पता उसे आज चल गया था। अपने अपने दायरे में दुख सहते वो तीनों लोग अब एक साथ जुड़ गए थे।